آج کی شام لاہور کے افق پر پھیلی سرخی کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ شہر کی مصروف شاہراہوں پر ٹریفک کا شور معمول سے زیادہ تھا، لیکن FM 98 کے اسٹوڈیو میں ایک الگ ہی پہچان برپا تھی۔ عنایہ، جس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آج انتقام کی چمک تھی، اپنے ہیڈ فونز درست کرتے ہوئے سامنے لگے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی، جہاں اس کا شکار یعنی حسام شاہ نہایت اطمینان سے بیٹھا اپنے کف لنکس درست کر رہا تھا۔ آج میں حسام شاہ کی عزت کی دھجیاں اڑا دوں گی، دیکھنا، اس نے اپنی سہیلی اور پروڈیوسر زویا کو پرجوش لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور اسٹوڈیو کے اندر داخل ہو گئی۔ عنایہ کے دل میں نفرت کی پوری تاریخ دفن تھی۔ 22 سال اس کے باپ نے شاہ حویلی کی نمک خواری کی تھی، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ معذوری اور رسوائی۔ اس کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ جب اس نے حسام شاہ کے کالے کارناموں پر آواز اٹھائی تو حسام نے اسے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ آج وہی ظالم حسام شاہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر موجود فاتحانہ مسکراہٹ عنایہ کے تن بدن میں آگ لگا رہی تھی۔ ویلکم ٹو دی شو مسٹر حسام شاہ۔ عنایہ نے مائک آن ہوتے ہی ایک پیشہ ورانہ مگر کاٹ دار لہجے میں کہا۔ حسام نے اپنی گہری بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ شکریہ مس عنایہ، صرف عنایہ، اس نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ لوگ آپ کو ایک کامیاب بزنس مین اور سوشل ورکر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن کیا یہ سچ ہے کہ شاہ حویلی کی در و دیوار کے پیچھے کچھ ایسے سچ بھی دفن ہیں جن کا عام لوگوں کو علم نہیں؟ اسٹوڈیو میں موجود عملے کی سانس رک گئی۔ یہ سوال نئی براہ راست حملہ تھا۔ حسام شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بڑی دلچسپی سے اس بہادر لڑکی کو دیکھنے لگا، جو شاید اسے جانتی نہیں تھی کہ وہ آگ سے کھیل رہی تھی۔ سچ تو ہر جگہ دفن ہوتے ہیں عنایہ جی، بس دیکھنے والی نظر کا فرق ہوتا ہے۔ حسام کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ عنایہ کو مزید غصہ آیا۔ مثال کے طور پر آپ کے ملازمین، سنا ہی آپ کے نزدیک انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں؟ اگر کوئی آپ کی مرضی کے خلاف جائے تو آپ اسے معذور کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ عنایہ نے تھیکے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہاں موجود ہر شخص گھبرا گیا۔ مینیجر نے اشاروں میں اسے رکنے کو کہا، لیکن عنایہ آج رکنے والی نہیں تھی۔ وہ لائیو انٹرویو میں اسے ننگا کرنا چاہتی تھی۔ حسام نے مسکراتے ہوئے اپنے فون پر کچھ ٹائپ کیا اور پھر اسے میز پر رکھ دیا۔ آپ کے سوالات میں بڑی شدت ہے، جیسے کوئی ذاتی دشمنی ہو۔ اس نے جھک کر عنایہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن مجھے ایسی شدت پسند ہے۔ آپ میرے سوال کا جواب دینے سے کترا رہے ہیں شاہ جہاں؟ عنایہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہیروئن کے انداز میں گردن اکڑائی۔ نہیں، بالکل نہیں، حسام نے نرمی سے کہا۔ ملازم اگر نمک حرام ہو جائے تو اسے سزا دینا حق بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، جو شاید آپ جیسی جذباتی لڑکیوں کو نظر نہیں آتا۔ جذباتی؟ عنایہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے؟ انٹرویو جاری رکھے مس عنایہ، ہم لائیو ہیں۔ حسام نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ عنایہ کا دل چاہا کہ سامنے پڑا پانی کا گلاس اس کے مغرور چہرے پر دے مارے۔ انٹرویو ختم ہوا تو عنایہ غصے سے بھری ہوئی باہر نکلی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے حسام کو نیچا دکھایا ہے، لیکن حسام کے چہرے پر موجود وہ پراسرار اطمینان اسے بے چین کر رہا تھا۔ اسٹوڈیو سے باہر نکلتی عنایہ کی تیز گام دستک کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور سانسوں کی ترتیب اب بھی بگڑی ہوئی تھی۔ زویا لپک کر اس کے پاس آئی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف لے گئی۔ عنایہ، تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ حسام شاہ ہے، تم نے دیکھا مینیجر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ لائیو شو میں ایسی جاہلیت؟ زویا کا لہجہ خوف اور حیرت کا ملا جلا نمونہ تھا۔ جارحیت؟ زویا، میں نے تو ابھی شروعات کی ہے۔ عنایہ نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے تلخی سے کہا۔ اس نے میرے باپ کی زندگی چھینی ہے، میں تو صرف اس کا غرور چھین رہی ہوں۔ تم نے دیکھا اس کی آنکھوں میں کتنا تکبر تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے جذباتی کہہ کر خاموش کروا دے گا۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک بھاری اور پروقار قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عنایہ کی کمر ساکت ہو گئی۔ اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فضا میں پہلی اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو بتا رہی تھی کہ حسام شاہ وہی ہے۔ مس عنایہ، اگر آپ کی غصے بھری تقریر ختم ہو گئی تو کیا میں 2 منٹ لے سکتا ہوں؟ حسام کا لہجہ اب بھی وہی تھا، ریشم کی طرح نرم۔ عنایہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا نہایت اطمینان سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زویا نے گھبرا کر عنایہ کا ہاتھ دبایا اور وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی۔ میرے پاس آپ جیسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، عنایہ نے نظریں چرائے بغیر کہا۔ حسام اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ وہ قد میں اس سے کافی لمبا تھا،
جس کی وجہ سے عنایا کی بات کرنے کے لیے اپنی گردن تھوڑی اوپر کرنی پڑ رہی تھی۔ وقت تو آپ نکال ہی لیں گی، آخر اگلی قسط کے لیے آپ کو مزید مصالحہ بھی تو چاہیے ہوگا نا؟ اس نے شرارت سے ایک آبرو جھکایا۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے مسٹر حسام، بالکل یہ حقیقت ہے۔ حسام نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب غصے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی الجھن بھی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ناک غصے میں سرخ ہو جاتی ہے، جو آپ کی انتقامی شخصیت کو تھوڑا سا مذائقہ خیز بنا دیتا ہے۔ عنایا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں یہاں ایک پروفیشنل کے طور پر کھڑی ہوں اور آپ میری شکل و صورت پر تبصرہ کر رہے ہیں؟ میں تو صرف مشاہدہ کر رہا تھا۔ حسام نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ خیر، میں یہاں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ آپ نے آج جو کچھ کہا اس کے نتائج آپ کی سوچ سے زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں۔ شاہ حویلی کے دروازے سب کے لیے کھلے نہیں ہوتے، لیکن آپ کل صبح 11 بجے حویلی تشریف لائیے گا۔ میں آپ کو وہ سچ دکھاؤں گا جسے آپ ڈھونڈ رہی ہیں۔ میں آپ کی حویلی کبھی نہیں آؤں گی۔ عنایا نے دو ٹوک جواب دیا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ حسام کے لبوں پر وہ مشہور زمانہ فاتحانہ مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت آپ کے بنے بنائے نفرت کے بت توڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور مخصوص شاہانہ انداز میں باہر نکل گیا۔ عنایا اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ خوف تھا یا کچھ اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح لاہور کی تپتی دھوپ کے باوجود شاہ حویلی کے سبزہ زار میں ٹھنڈک کا احساس تھا۔ عنایا جس نے خود سے 100 بار وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں جائے گی، اس وقت حویلی کے بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سوٹ پہنا تھا جس پر سیاہ چادر اوڑھی ہوئی تھی جو اس کی سنجیدگی کو ظاہر کر رہی تھی۔ ملازم ایک بڑے سے مطالعے کے کمرے میں لے گیا جہاں دیواریں پر کتابوں کی قطاریں لگی تھیں۔ حسام وہاں موجود نہیں تھا۔ عنایا نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میز پر کچھ پرانی فائلیں اور ایک فریم شدہ تصویریں رکھی تھیں۔ اس نے تجسس میں وہ تصویر اٹھائی۔ وہ حسام کے بچپن کی تھی جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ تھا۔ دوسروں کی چیزوں کو بغیر اجازت چھونا اچھی عادت نہیں ہے مس عنایا۔ حسام کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر مڑی۔ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والی تھی کہ حسام نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اس اچانک حرکت میں اس کا ہاتھ عنایا کے ہاتھ سے ٹکرایا۔ ایک ثانیے کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ حسام کی گرفت مضبوط اور اس کی قربت نے عنایا کے اعصاب پر ایک عجیب سی سنسنی طاری کر دی تھی۔ عنایا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ آپ ہر وقت دبے قدم کیوں آتے ہیں؟ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے بلند آواز میں کہا۔ حسام نے تصویر میز پر رکھی اور مسکرایا۔ یہ میری حویلی ہے، یہاں میں جیسے چاہوں چل سکتا ہوں۔ ویسے آج آپ کل سے کم غصے میں لگ رہی ہیں۔ سفید رنگ آپ پر جچتا ہے۔ عنایا نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں یہاں آپ کی تعریفیں سننے نہیں آئی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے سچ دکھائیں گے، کہاں ہے وہ سچ؟ حسام کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے میز سے ایک پرانی ڈائری اٹھائی اور اسے عنایا کی طرف بڑھا دی۔ یہ میرے والد کی ڈائری ہے۔ اس میں ان تمام لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے شاہ حویلی کے ساتھ غداری کی، اور ان کا بھی جنہیں ہم نے تحفظ دیا۔ عنایا نے حقارت سے ڈائری دیکھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے باپ کی لکھی ہوئی باتوں پر یقین کر لوں گی؟ میرے باپ نے اپنی آنکھوں سے آپ کے ظلم دیکھے ہیں۔ حسام اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ عنایا اس کی سانسوں کی حدت محسوس کر سکتی تھی۔ عنایا کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کا سچ جھوٹ نکلا تو آپ اس نفرت کا کیا کریں گی جو 22 سالوں سے آپ پال رہی ہیں؟ عنایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ میرے جذبات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ جیسے امیر زادے صرف کھیلنا جانتے ہیں۔ حسام بھی نرمی سے اس کا بازو پکڑا۔ اس بار اس کے لفظ میں سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ میں کھیل نہیں رہا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی آنکھیں کھولو۔ کل رات انٹرویو کے بعد تم نے میرے بارے میں جو کچھ کہا، اس کے بعد میں تمہیں کورٹ لے جا سکتا تھا، تمہارا کریئر ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ عنایا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ حسام نے اس کی پیشانی پر بکھری کلچ کو بہت آہستگی سے پیچھے کیا اور سرگوشی میں کہا، کیونکہ مجھے وہ لڑکیاں پسند ہیں جو لڑنا جانتی ہیں، چاہے وہ مجھ سے ہی کیوں نہ لڑ رہی ہوں۔ عنایا نے تیزی سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا بازو چھڑایا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ حسام کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بدتمیز یا سچا؟ خیر، آج کا سبق یہی ختم ہوتا ہے۔ یہ ڈائری لے جاؤ، اسے پڑھنا، اور ہاں، کل ریڈیو پر دوبارہ ملیں گے۔ اس بار سوال تھوڑے آسان رکھنا، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں لائیو شو میں کچھ ایسا نہ کہہ دوں جو تمہیں شرمندہ کر دے۔ عنایا نے غصے سے ڈائری چھینی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسے پیچھے سے حسام کی ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی جو اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال میل کھا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر عنایا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس کا دماغ شل ہو رہا تھا۔
ایک طرف اس کے باپ کی وہ معذوری تھی جو اس کے بچپن کا سب سے بڑا دکھ تھا، اور دوسری طرف حسام شاہ کی وہ گہری آنکھیں جن میں اسے سچائی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک میسج بیپ ہوا۔ ایک انجان نمبر تھا۔ ڈائری پڑھ لی یا اب بھی اپنی ناک سرخ کر کے غصہ دکھانے کا ارادہ ہے؟ ویسے سفید سوٹ پہ تم واقعی ایک انتقامی پری لگ رہی تھی، حسام۔ عنایہ نے فون بیڈ پر پٹک دیا۔ مغرور، خود پسند، بدتمیز انسان، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی جسے وہ خود بھی چھپانا چاہتی تھی۔ ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی تو اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ حسام غلط ہے، یا شاید اسے خود کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ صحیح ہے۔ لیکن ایک بات طے تھی، حسام شاہ نے اس کی زندگی کے پرسکون سمندر میں ایک ایسا پتھر پھینک دیا تھا جس کی لہریں اب اسے چین نہیں لینے دے رہی تھیں۔ اگلی شام کا شو پہلے سے بھی زیادہ دلچسپ ہونے والا تھا۔ عنایہ اب صرف ایک RJ نہیں تھی، وہ ایک ایسی کھلاڑی تھی جو بساط بچھا چکی تھی، مگر اسے یہ احساس نہیں تھا کہ اس کا مد مقابل پہلے ہی اس کا دل جیت لینے کی چال چکا تھا۔ اسٹوڈیو کی سرخ بتی روشن ہوئی تو فضا میں ایک عجیب سی سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ عنایہ نے اپنے ہیڈ فون سیٹ کیے، لیکن آج اس کے ہاتھ تھوڑے لرز رہے تھے۔ سامنے والے شیشے کے پار حسام شاہ سفید شرٹ کے بازو پر چڑھائے گھڑی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی مائک آن ہوا، عنایہ نے اپنی آواز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ السلام علیکم لاہور، آپ سن رہے ہیں FM 98 اور میں ہوں آپ کی میزبان عنایہ۔ آج ہمارے ساتھ وہی مہمان موجود ہیں جن کے چرچے شہر میں بھی ہیں، مسٹر حسام شاہ۔ حسام نے مائک کی طرف جھک کر شرارت سے عنایہ کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام عنایہ جی، ویسے آج آپ کے لہجے میں کوئی انتقامی گھن گرج تھوڑی کم نہیں لگ رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ کل کی مٹھائی نے زبان پر اثر کر دیا ہو؟ عنایہ نے دانت پیستے ہوئے مائک سے تھوڑا دور ہو کر سرگوشی کی۔ آپ اسٹوڈیو میں ہیں یا اپنی حویلی میں؟ ذرا اپنی زبان کو لگام دیں۔ حسام نے براہ راست مائک پر جواب دیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میزبان صاحبہ آج کل سے زیادہ غصے میں ہیں، شاید اس لیے کہ ان کی قلعے کی دیواریں تھوڑی کمزور پڑ گئی ہیں۔ عنایہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ شاہ صاحب، سوالات پر توجہ دیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جیسے سخت گیر انسان کے دل میں بھی کیا کبھی نرمی آتی ہے، یا آپ صرف لوگوں کو سزا دینا ہی جانتے ہیں؟ حسام نے اپنی کرسی تھوڑی آگے کی اور عنایہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، نرمی تو بہت ہے عنایہ، بس کوئی اسے چھیڑنے والا تو ہو۔ اب دیکھیں نا، کسی نے کل مجھے مغرور کہا تھا اور آج وہی شخص میرے نام کا رشتہ گھر میں لیے بیٹھا ہے، اسے آپ کیا کہیں گی؟ تصاد یا تقدیر؟ عنایہ کو لگا جیسے اسٹوڈیو کی ایئر کنڈیشننگ فیل ہو گئی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لائیو ہیں۔ حسام نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ شانے اچکایا۔ لائیو ہے تو کیا ہوا، سچ چھپتا نہیں ہے۔ ویسے ناظرین کو یہ بھی بتا دو کہ مس عنایہ غصے میں بالکل لال مرچ لگتی ہیں اور مجھے بچپن سے ہی تھیکا کھانا پسند ہے۔ مسٹر حسام شاہ، عنایہ نے تقریباً چلا کر کہا، آپ یہاں میرا انٹرویو دینے آئے ہیں یا میرا مذاق اڑانے؟ میں تو صرف حقائق بیان کر رہا ہوں۔ حسام نے اپنا لہجہ تھوڑا نرم اور دھیما کر دیا۔ اچھا چلو غصہ چھوڑو، ایک سوال میرا بھی ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر برباد کر سکتا ہے؟ عنایہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اسے اپنے باپ کا وہ اعتراف یاد آیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ حسام نے اسے اس حالت پہ دیکھا تو اس کی شرارت یکدم سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر عنایہ کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کی، لیکن پھر رک گیا۔ عنایہ، اس نے مائک سے ہٹ کر صرف اس سے سنائی دینے والی آواز میں کہا، جنگ ختم ہو چکی ہے، اب بس صلح کی شرائط طے کرنی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ایک مذاق ہے؟ عنایہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ کی ملی جلی لہر تھی۔ حسام نے جواباً مسکرا کر ایک اور جملہ کسا، مذاق نہیں عنایہ، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، عنایہ نے جھٹکے سے اپنا ہیڈ فون اتارا اور میز پر پٹک دیا۔ اسٹوڈیو میں موجود مینیجر اور زویا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں یہ انٹرویو مزید جاری نہیں رکھ سکتی، آپ کو اپنی حویلی کے ملازمین اور مجھ میں فرق کرنا سیکھنا ہوگا شاہ صاحب، عنایہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا اور کرسی پیچھے دھکیل کر تیزی سے اسٹوڈیو سے باہر نکل گئی۔ حسام کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ واقعی اتنی جلدی ہمت ہار جائے گی۔ پیچھے زویا نے صورتحال سنبھالنے کے لیے فوراً دوسرے RJ کو مائک پر بلایا، جس نے لرزتے ہاتھوں سے حسام کا بقیہ انٹرویو شروع کیا۔ حسام وہاں بیٹھا تو رہا، لیکن اس کی نظریں اب بھی اس دروازے پر جمی تھی جہاں سے عنایہ ابھی طوفان کی طرح گزری تھی۔
عنایا نے گھر میں داخل ہوتے ہی زور سے دروازہ بند کیا، جیسے وہ اپنی ساری جھنجھلاہٹ اس لکڑی کے کواڑ پر نکال دینا چاہتی ہو۔ اس کا چہرہ اب بھی غصے سے دہک رہا تھا۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی اس نے اپنا کندھے سے لٹکا بیگ اتنی زور سے صوفے پر پٹکا کہ وہاں رکھا ڈائریکشن پیس لرز اٹھا۔ مغرور انسان، اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائی اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے جوتے ایک طرف اچھالے اور سیدھی بیڈ پر آندھے منہ لیٹ گئی۔ اس کا سر جیسے پھٹنے والا تھا۔ حسام شاہ کا وہ پرسکون چہرہ، وہ شرارتی مسکراہٹ اور وہ پراسرار ڈائری، سب کچھ اس کے دماغ میں ایک طوفان برپا کیے ہوئے تھا۔ ابھی اسے لیٹے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس کی ماں زاہدہ بیگم ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے بکھرے ہوئے بال اور اس کی بے چینی دیکھی تو ٹھنڈی آہ بھری۔ عنایا پتر، کیا ہوا ہے؟ آج پھر اسی شاہ کے اسٹوڈیو سے لڑ کر آئی ہو؟ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عنایا نے رخ موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ امی، وہ شخص اتنا برا کیوں ہے؟ وہ کیوں سب کو نیچا دکھانا اپنی شان سمجھتا ہے؟ زاہدہ بیگم نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا، غصہ انسان کی مات مار دیتا ہے۔ تم بس اپنا کام کرو، ان بڑے لوگوں کی منہ نہ لگو۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کے جانے کے بعد عنایا نے ایک لمبا سانس لیا اور آنکھیں موند لی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، لیکن اس کے ذہن کے نہا خانوں میں 22 سال پرانی یادوں کے دریچے کھلنے لگے۔ وہ منظر کسی ڈراؤنے خواب کی طرح اس کی بند آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ وہ ہفتہ عنایا کی زندگی کا سب سے تاریک ہفتہ تھا۔ اسے یاد تھا کہ کیسے اس کے والد، جو شاہ حویلی کے سب سے پرانے اور معتمد ملازم مانے جاتے تھے، اچانک ایک رات لہو لہان حالت میں گھر لائے گئے تھے۔ اس کی چھوٹی سی عقل میں تب بس اتنا سمایا تھا کہ حسام شاہ کے خاندان نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اس نے آنکھیں مزید سختی سے بند کی تو ماضی کی فلم چلنے لگی۔ شاہ حویلی کے پچھلے حصے میں موجود گودام کے پاس اندھیرا چھائے ہوا تھا۔ عنایا کے والد اس وقت شاہ صاحب حسام کے والد کے خاص کارندے تھے، لیکن وہ پس پردہ کچھ اور ہی کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ شاہ حویلی کا نام اور اثر و سوق استعمال کر کے علاقے میں غیر قانونی کاموں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ عنایا کو یاد آیا ایک شام جب وہ اپنے بابا کے لیے کھانا لے کر حویلی کے قریب پہنچی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک غریب لڑکی روتی ہوئی حویلی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس لڑکی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بعد میں سے معلوم ہوا کہ اس کے والد نے حسام شاہ کا ملازم ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو شاہ صاحب اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لڑکی کسی طرح اس وقت کے نوجوان حسام شاہ تک پہنچ گئی۔ حسام، جو اس وقت نیا کاروبار سنبھال رہا تھا، جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کے حویلی کا ایک معتمد ملازم اس کے نام کی آڑ میں اتنے غلیظ کام کر رہا ہے تو اس کا جلال دیکھنے والا تھا۔ عنایا کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھرا۔ حسام شاہ حویلی کے صحن میں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کے سامنے عنایا کے والد سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن ان کے چہرے پر پیشمانی کی بجائے ڈھنائی تھی۔ تم نے میرے نمک کی یہ توہین کی؟ حسام کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونجی تھی۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کیا اور نام میرا استعمال کیا۔ شاہ صاحب، میں نے تو آپ کے لیے… ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حسام کا بھاری ہاتھ ان کے جبڑے پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر گرے، لیکن حسام کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے قریب پڑا ایک شکاری کوڑا اٹھایا اور اپنے اس ملازم کو نشان عبرت بنا دیا۔ عنایا کو یاد تھا کہ کیسے اس کے والد کی چیخیں فضا میں گونجی تھیں۔ حسام نے انہیں اتنی برا طرح مارا کہ ان کی ایک ٹانگ کی ہڈی بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ آج کے بعد تم اس حویلی میں نظر نہیں آؤ گے، حسام نے ہانپتے ہوئے کہا تھا، اور یہ معذوری تمہیں ساری زندگی یاد دلائے گی کہ شاہ حویلی کا نمک کھا کر غداری اور غلاظت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عنایا کے والد کو اس رات حویلی سے کچرے کی طرح باہر پھینک دیا گیا تھا۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ایک بالکل مختلف کہانی سنائی، یہ کہ انہوں نے حسام شاہ کے کالے کارناموں پر آواز اٹھائی تھی، اس لیے انہیں یہ سزا ملی۔ عنایا نے تڑپ کر آنکھیں کھول دی، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے حسام نے انٹرویو میں کہا تھا کہ ملازم اگر نمک حرام ہو جائے تو اسے سزا دینا حق بنتا ہے۔ اس وقت اسے یہ جملہ تکبر لگا تھا، لیکن اب یہ اسے ایک کڑوی حقیقت معلوم ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں حسام شاہ کی وہ شرارتی آنکھیں ابھری، جن میں اب اسے کوئی درندے کی نہیں بلکہ ایک عجیب سا وقار نظر آ رہا تھا۔ لیکن پھر ایک باغیانہ خیال اس کے جی میں آیا، نہیں، یہ حسام شاہ کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے۔
وہ اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ عنایہ کے دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف 22 سالہ پرانی نفرت تھی اور دوسری طرف وہ حقائق جو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہے تھے۔ اس کی نوک جھونک اب صرف الفاظ کی حد تک نہیں رہی تھی، بلکہ یہ اس کے وجود کا مسئلہ بن گئی تھی۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کل پھر انٹرویو تھا، کل اسے اس کے سامنے بیٹھنا تھا۔ حسام شاہ نے اسے چیلنج کیا تھا کہ وہ سچ دیکھ کر دکھائے۔ ٹھیک ہے مسٹر حسام شاہ، اگر آپ اتنے ہی پارسا ہیں تو کل میں آپ کی اس پارسائی کا امتحان لوں گی، اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی اپنی آنکھوں میں اب پہلی والی نفرت نہیں تھی، لیکن ایک تجسس اور ایک انکہی کشش نے جگہ لے لی تھی۔ عنایہ کو احساس نہیں تھا کہ وہ جس آنکھ سے کھیلنے نکلی تھی، اب اس کی تپش اسے خود اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ محبت اور نفرت کے درمیان کی لکیر بہت دھندلی ہوتی ہے، اور عنایہ اس لکیر پر کھڑی اپنے اگلے قدم سے بے خبر تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور حسام کا وہ میسج دوبارہ پڑھا، مجھے وہ لڑکیاں پسند ہیں جو لڑنا جانتی ہیں۔ عنایہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلی سیاہ رات کو تکتی رہی، جہاں لاہور کی روشنیاں کسی بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ ان کا ذہن ماضی کے ان تاریخ یادوں اور حال کے ان پرکشش لمحوں کے درمیان ایک پینڈولم کی طرح جھول رہا تھا۔ وہ سوچا کہ اس قدر گہرے بھنور میں تھی کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس کے ہاتھ میں وہ ڈائری بھی ہے جو اس کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ ڈائری سائڈ ٹیبل پہ رکھی، ارادہ یہ کہ ابھی اسے مکمل پڑھے گی، لیکن ذہن کی تھکان اور یادوں کے بوجھ نے اسے جلدی نیند کی آغوش میں دھکیل دیا۔ وہ ڈائری وہیں میز پر دھری کی دھری رہ گئی، خاموشی اور سربرستہ رازوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، جبکہ عنایہ خوابوں کی اس وادی میں نکل گئی جہاں حسام شاہ کی بھوری آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اگلی صبح جب عنایہ اسٹوڈیو پہنچی تو اس کے اعصاب میں ایک عجیب سی تناؤ تھی۔ وہ رات کو ڈائری نہیں پڑھ پائی تھی، جس کا اسے افسوس بھی تھا، اور شاید لاشعوری طور پر وہ سچ کا سامنا کرنے سے ڈر بھی رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں داخل ہوتے اس نے دیکھا کہ حسام شاہ پہلے سے ہی اپنی نشست پر برجمال تھا۔ آج اس نے گہرے نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرسکون اور جاذب نظر لگ رہا تھا۔ صبح بخیر مس عنایہ، امید ہے رات سکون سے گزری ہوگی۔ حسام نے اسے دیکھتے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ عنایہ نے مائکرو فون سیٹ کرتے ہوئے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ جی بہت شکریہ، ہم لائیو جانے والے ہیں، امید ہے آج آپ میرے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ انٹرویو شروع ہوا۔ عنایہ نے پوری کوشش کی کہ وہ اپنے لہجے کو سخت رکھے، لیکن حسام کی نظریں بار بار اسے الجھا رہی تھی۔ شاہ صاحب، آپ نے کل تصویر کے دوسرے رخ کی بات کی تھی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ محض الفاظ سے آپ ماضی کے زخموں کو ابھر سکتے ہیں؟ عنایہ نے تھیکے لہجے میں پوچھا۔ حسام نے جھک کر مائک کے قریب ہوتے ہوئے کہا، زخموں کو الفاظ نہیں حقیقت بھرتی ہے عنایہ جی، ویسے کیا آپ نے وہ حقیقت پڑھی جو میں نے کل آپ کو دی تھی؟ عنایہ کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے چوری پکڑے جانے والے بچوں کی طرح نظر جھکائی۔ میں مصروف تھی، مجھے وقت نہیں ملا۔ حسام کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ مصروف تھی یا ڈر رہی تھی کہ کہیں آپ کی برسوں کی محنت سے پالی گئی نفرت ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار نہ ثابت ہو جائے؟ اسٹوڈیو میں موجود عملہ خاموشی سے ان دونوں کی لفظی جنگ دیکھ رہا تھا، جو اب ایک انٹرویو سے زیادہ ذاتی مقابلہ لگ رہا تھا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، عنایہ نے گردن اکڑائی۔ اچھا تو پھر کل شام کی کافی میرے ساتھ پیجیے گا، اگر آپ نڈر ہیں تو انکار نہیں کریں گی۔ حسام نے لائیو شو کے دوران ہی اسے ایسے ہی آفر دیا کہ زویا کے ہاتھ سے کنٹرول پین چھوٹتے چھوٹتے بتا۔ عنایہ کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ یہ ایک پروفیشنل شو ہے شاہ صاحب، اپنی ذاتی فرمائشیں گھر رکھ کر آیا کریں۔ حسام نے قہقہہ لگایا۔ پروفیشنل تو میں بھی ہوں، میں بس اپنے مخالف کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ خیر ناظرین کو انتظار نہ کروائیں، اگلا سوال کیجیے۔ انٹرویو ختم ہوا تو عنایہ تیزی سے باہر نکلی، لیکن حسام نے کوریڈور میں اسے جکڑ لیا۔ بھاگ کیوں رہی ہو؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی لائیو شو میں ایسی باتیں کرنے کی؟ عنایہ نے غصے سے اس کا سینہ دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس تک نہ ہوا۔ ہمت کی بات تم نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ جس لڑکی نے پورے شہر کے سامنے مجھ پر الزامات لگائے، وہ ایک کافی کی دعوت سے گھبرا گئی۔ اس نے عنایہ کی زلفوں کو ایک لٹ کو اپنی انگلی سے چھوا، جس پر عنایہ کا پورا وجود تھر تھرا اٹھا۔ مجھ سے دور رہیں، اس نے سرگوشی کی، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلی والی کاٹ نہیں تھی۔ دور تو میں اب جانے والا نہیں ہوں عنایہ۔ حسام نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہاری نفرت نے مجھے تمہاری طرف کھینچا تھا، اب تمہاری یہ گھبراہٹ مجھے کہیں اور لے جا رہی ہے۔
عنایا بکر کچھ کہے وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن اس کا دل اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ 2 دن گزر گئے، عنایا نے ڈائری پڑھنے کی ہمت تو نہ کی، لیکن وہ ہر وقت اسے دیکھ کر بے چین رہتی۔ اسی دوران اسے گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس کے والد جو ہمیشہ تلخ رہتے تھے آج بہت خاموش اور سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک گھر کی گھنٹی بجی، زاہدہ بیگم نے دروازہ کھولا تو باہر قیمتی سوٹوں میں ملبوس چند وقار لوگ کھڑے تھے، جن کے ہاتھوں میں پھولوں کے ٹوکرے اور مہنگی مٹھائیوں کے ڈبے تھے۔ عنایا اپنے کمرے سے باہر آئی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ان لوگوں کے درمیان حسام شاہ، معتمد مینیجر، کھڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے والد جو ویل چیئر پر بیٹھے تھے، ان کے سامنے حسام شاہ کا مینیجر نہایت ادب سے جھکا۔ شاہ صاحب نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی عنایا کے رشتہ شاہ حویلی کے چشم و چراغ حسام شاہ کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ عنایا کا سانس رک گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ حسام شاہ رشتہ اس کے گھر؟ وہ تڑپ کر اپنے باپ کی طرف مڑی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے باپا غصے سے ان لوگوں کو گھر سے نکال دیں گے۔ بابا، آپ انہیں کہیں کہ یہاں سے چلی جائیں، کہ وہی شخص ہے جس نے آپ کو خاموش ہو جاؤ عنایا۔ اس کے باپ کی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس کے والد نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا جو مینیجر نے آگے بڑھایا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ساری زندگی ایک بوجھ ڈھویا ہے عنایا۔ حسام شاہ نے جو کیا وہ ٹھیک تھا۔ میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے باپ نے مینیجر سے کہا، میری بیٹی اس گھر میں جائے گی۔ مینیجر مسکرا کر رخصت ہو گیا۔ وہیں عنایا فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے یا خوش ہو۔ جس شخص سے اس نے نفرت کی وہ اس کا ہمسفر بننے والا تھا۔ عنایا کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک میسج تھا، میں نے کہا تھا نا میں آنکھ سے کھیلنا جانتا ہوں۔ اب تم شاہ حویلی کی ملکہ بنو گی، جہاں تمہاری ہر نفرت کو میں اپنی محبت سے شکست دوں گا۔ تیار ہے نا؟ کیونکہ اب ہماری نوک جھوک کا میدان بدلے والا ہے۔ تمہارا حسام۔ جس شخص کے خلاف اس نے آواز اٹھائی تھی، جس کے غرور کو خاک میں ملانے کا عہد کیا تھا، آج اسی کے نام کا کلمہ پڑھ کر وہ اس کے حصار میں جانے والی تھی۔ باہر سے ڈھولک کی تھاپ اور خوشیوں بھرے قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن عنایا کو وہ شور کسی ماتم سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ عنایا پتر، چل اٹھ، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ زاہدہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے پیار سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ امی، کیا یہ ضروری ہے؟ عنایا کی آواز بھرا گئی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کتنا مغرور ہے؟ وہ صرف اپنی جیت کا جشن منا رہا ہے۔ اسے مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ چپ کر پاگل لڑکی، تیرے باپ کی آنکھوں میں آج 22 سال بعد سکون دیکھا ہے میں نے۔ حشام شاہ نے جو تلافی کی ہے وہ کوئی عام انسان نہیں کرتا۔ عنایا خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب وہ نکاح کے لیے مخصوص کیے گئے کمرے میں پہنچی، جہاں پردے کی اوٹ میں دوسری طرف مردوں کی محفل جمی تھی، تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عنایا بنت عبداللہ، کیا آپ کو حسام شاہ ولد سکندر شاہ با حق مہر 10 لاکھ روپے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ عنایا کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح لگے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو ویل چیئر پر بیٹھے امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ قبول ہے، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ 3 بار یہ الفاظ دہراتے ہی اس کی تقدیر کی ڈور اس شخص کے ہاتھ میں دے دی گئی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرنے کا دعویٰ کرتی تھی۔ نکاح کے بعد کی رسومات کے دوران جب حسام شاہ کمرے میں داخل ہوا تو عنایا نے رخ موڑ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک دیکھے۔ حسام نے نہایت اطمینان سے بیڈ کے قریب آ کر اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور سامنے رکھے صوفے پر ڈھہ گیا۔ تو مسٹر ظالم شاہ کی بیگم بن کر کیسا لگ رہا ہے؟ حسام نے شرارت سے پوچھا۔ عنایا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ کو اپنی جیت مبارک ہو شاہ صاحب، لیکن یاد رکھیے گا آپ نے میرا نکاح حاصل کیا ہے، میرا دل نہیں۔ حسام نے ایک لمبا سانس لیا اور اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ عنایا کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کر رکا۔ دل تو تم اس دن ہار چکی تھی عنایا، جب تم نے اسٹوڈیو میں غصے سے مائک پٹکا تھا۔ وہ تمہارا غصہ نہیں، تمہاری ہار کا اعتراف تھا۔ کبھی نہ سوچے گا ایسا۔ عنایا نے اٹھ کر اس کا سامنا کیا۔ میں صرف اپنے باپ کی خاطر یہاں آئی ہوں۔ مجھے آپ کی حویلی، آپ کی دولت اور آپ کے اس نام نہاد رومانس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
حسام نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ عنایہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی کمر بیٹھ کے ستون سے جا لگی۔ اچھا تو پھر یہ ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس نے عنایہ کی کلائی تھامی جہاں اس کی نبض بے ترتیب تھی۔ چھوڑے مجھے۔ عنایہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اب تو حق ہے میرا، حسام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ نوک جھونک اب اسٹوڈیو تک محدود نہیں رہے گی۔ اب ہر صبح تمہارے تھیکے سوالوں اور میرے چپتے ہوئے خوابوں سے شروع ہوگی۔ ویسے تم اس لباس میں کافی بھلی لگ رہی ہو۔ اگر یہ ناک غصے سے اتنی لال نہ ہو رہی ہوتی تو شاید میں تمہیں کوئی تعریفی جملہ بھی دے دیتا۔ آپ کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ عنایہ نے منہ بسوڑا۔ میں یہاں آپ کی قیدی بن کر آئی ہوں اور قیدی اپنے جلاد کی تعریف نہیں کرتے۔ جلاد؟ واہ، الفاظ کا چناؤ تو اب بھی آرجے والا ہی ہے۔ حسام قہقہہ لگا کر دوبارہ صوفے پر جا بیٹھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے یہ رشتہ بھیجا؟ اور نہیں تو کیا، آپ نے میری آواز بند کرنے کے لیے مجھے اس حویلی کی دیواروں میں قید کیا ہے۔ حسام کی ہنسی غائب ہو گئی۔ اس نے سنجیدگی سے عنایہ کو دیکھا۔ تمہاری آواز میں وہ سچائی تھی جو میں نے برسوں سے نہیں سنی تھی۔ تم نے مجھ پر انگلی اٹھائی جبکہ باقی دنیا میرے سامنے سر جھکاتی ہے۔ مجھے تمہاری اس جرأت سے محبت ہوئی تھی، تمہاری نفرت سے نہیں۔ عنایہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے لہجے کی سچائی نے اسے اندر تک ہلا دیا، لیکن وہ اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے والی نہیں تھی۔ محبت؟ آپ جیسے لوگ صرف اپنی انا سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہی لگتا ہے تو میں اس انا کو پالتا رہوں گا۔ حسام نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ فی الحال تم اس بھاری جوڑے سے جان چھڑاؤ اور آرام کرو۔ کل صبح تمہیں حویلی کی روایت کے مطابق ناشتہ بنانا ہے۔ ناشتہ؟ میں کوئی باورچی نہیں ہوں۔ عنایہ نے حیرت سے بولا۔ شاہ حویلی کی بہو بننا کوئی آسان کام نہیں ہے مسز حسام شاہ۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، چائے میں چینی کم رکھنا، مجھے کڑواہٹ پسند ہے، بالکل تمہارے لہجے کی طرح۔ عنایہ نے غصے سے ایک تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو حسام نے نہایت مہارت سے ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ نشانہ اب بھی کچا ہے بیگم، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ عنایہ پیر پٹکتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی اور اپنے زیورات اتارنے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا کسی مسلسل جنگ سے کم نہیں ہوگا، جہاں پر ہر موڑ پر ایک نیا محاذ اس کا منتظر تھا۔ وہ ابھی خوش نہیں تھی، اس کا دل اب بھی احتجاج کر رہا تھا، لیکن حسام شاہ کی موجودگی سے ایک ایسی پناہ گاہ کا احساس بھی دلا رہی تھی جسے وہ قبول کرنے سے انکاری تھی۔ عنایہ ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ اپنے میکے آئی۔ اسے اپنا کچھ ضروری سامان اور وہ ڈائری لینی تھی جو وہ اس رات پڑھنا بھول گئی تھی۔ حویلی کے پرتعیش فضا میں نکل کر اپنے چھوٹے سے گھر کے کمرے میں داخل ہوتی اسے ایک گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے الماری کھولی۔ کپڑوں کے پیچھے وہی پرانی ڈائری پڑی تھی جسے حسام نے سچ کہا تھا۔ عنایہ نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی اس نے پہلا صفحہ پلٹا اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہاں نہ صرف تحریر تھی بلکہ کچھ پرانی تصویریں اور پولیس رپورٹ کی کاپیاں بھی نتھی تھیں۔ ڈائری کے الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح اس کے دل میں اترنے لگے۔ آج عبداللہ نے حد پار کر دی۔ اس نے شاہ حویلی کے پناہ میں آئی ایک یتیم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا۔ جب لڑکی کی چیخیں سن کر میں وہاں پہنچا تو وہ شخص ندامت کے بجائے اپنی وفاداری کا واسطہ دے رہا تھا۔ میں نے اسے معذور کر کے نکالا ہے کیونکہ موت اس کے گناہ کی چھوٹی سزا تھی۔ ساتھ لگی تصویر میں اس کا باپ اسی لڑکی کو دھمکیاں دیتے ہوئے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ثبوت اتنے وافر اور ناقابل تردید تھے کہ عنایہ کا سر چکرانے لگا تھا۔ جس باپ کو وہ دیوتا سمجھتی رہی وہ ایک درندہ نکلا، جس حسام کو وہ جلاد کہتی تھی وہ تو ایک محافظ تھا۔ عنایہ کی سسکیاں نکل گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی لاؤنج میں آئی جہاں اس کے باپ ویل چیئر پر بیٹھے دھوپ سیک رہے تھے۔ آپ نے یہ کیوں کیا بابا؟ عنایہ کی آواز میں کرب تھا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی پر گلا رند گیا۔ اس نے وہ ڈائری ان کی گود میں پٹک دی۔ آپ نے 22 سال مجھ سے جھوٹ بولا۔ آپ نے مجھے ایک بے گناہ انسان کے خلاف زہر پلایا۔ آپ نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی اور مجھے ڈھال بنا کر اپنی گناہ چھپائے۔ عبداللہ صاحب نے جیسے ہی وہ ڈائری دیکھی ان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ وہ خاموشی سے رونے لگے۔
بولے بابا، خاموش کیوں ہیں؟ میں نے اس حسام شاہ کو کیا کیا نہیں کہا، اسے رسوا کیا، اسے نفرت کی، اور وہ شخص سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہا، صرف اس لیے کہ میری نظروں میں آپ کا بھرم نہ ٹوٹے۔ عنایہ فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ عبداللہ صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے عنایہ کا سر چھونے کی کوشش کی۔ عنایہ پتر، میں 22 سال سے جہنم میں جل رہا ہوں۔ میں بزدل تھا، میں اپنی بیٹی کی نظروں میں گرنے سے ڈرتا تھا۔ حسام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں کبھی سچ نہیں بتائے گا۔ اگر میں سدھر جاؤں، میں شرمندہ ہوں پتر، مجھے معاف کر دے۔ معافی؟ عنایہ نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ آپ نے میری عزت بیچ دی ہے اپنی انا کی خاطر۔ حسام نے مجھ سے نکاح کیا تاکہ وہ آپ کے گناہوں کا بوجھ میرے سر سے اتار سکے۔ میں نے اسے اتنی تکلیف دی اور وہ ہنس کر سہتا رہا۔ باپ بیٹے کے آنسوؤں سے پورا گھر بوجھل ہو گیا۔ عبداللہ صاحب نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے اور عنایہ اپنی اس اندھی نفرت پر ماتم کر رہی تھی جس نے اسے ایک سچے انسان سے دور رکھا تھا۔ ابھی جاؤ عنایہ، اس کے باپ نے روتے ہوئے کہا، اپنے شوہر کے پیروں میں گر کر معافی مانگو، وہ فرشتہ ہے، میں تو صرف ایک گناہ گار باپ ہوں۔ عنایہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب عزم تھا، اسے حسام کے پاس جانا تھا۔ وہ دیوانہ وار شاہ حویلی پہنچی، لیکن وہاں معلوم ہوا کہ حسام آفس جا چکا ہے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ٹیکسی لی اور سیدھی اس کے آفس پہنچ گئی۔ آفس کی راہداریوں میں دوڑتے ہوئے اس نے استقبالیہ پر موجود لڑکی کی بات بھی نہ سنی جو اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سیدھے حسام کے کیبن کی طرف بڑھی اور بغیر دستک دیے بھاری لکڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک بڑی کانفرنس ٹیبل کے گرد 10-12 بزنس مین بیٹھے تھے اور سامنے بڑی اسکرین پر حسام کچھ سمجھا رہا تھا۔ عنایہ کے اچانک داخلے پر پورا کمرہ ساکت ہو گیا۔ حسام نے حیرت سے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، لیکن عنایہ کی حالت دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں رونے سے سرخ تھیں اور سانسیں سینے میں اٹک رہی تھیں۔ حسام نے فوراً صورتحال سنبھالی۔ آئی ایم سوری جینٹل مین، جسٹ گیو می 5 منٹس۔ اس نے عنایہ کا بازو تھاما اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے باہر ٹیرس پر لے آیا۔ جیسے ہی ٹیرس کا دروازہ بند ہوا، حسام کا لہجہ اپنی جبلت کے مطابق دوبارہ سی نوک جھوک پر آ گیا جو ان کا خاصہ تھی۔ عنایہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ میرا آفس ہے، تمہارا کوئی لائیو ریڈیو شو نہیں جہاں تم جب چاہو بریکنگ نیوز دے دو۔ تم جانتی ہو کتنی اہم میٹنگ چل رہی تھی؟ اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اور یہ کیا حولیہ بنا رکھا ہے؟ شاہ حویلی کی بہو ہو یا کسی فلم کی بھاگی ہوئی ہیروئن؟ عنایہ کچھ نہ بولی، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی نظروں میں ایسی لجاجت اور ایسا دکھ تھا کہ حسام کے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ بولو نا، کیا ہوا؟ زبان کو تالا لگ گیا کیا؟ کل تو بڑی بڑی باتیں کری تھی کہ میں جلاد ہوں، ظالم ہوں، اب کیا کسی نئے انتقام کا نقشہ لے کر آئی ہو؟ حسام نے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھانا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے عنایہ کے ماتھے کو چھوا، عنایہ کسی ٹوٹے ہوئے بند کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ اس نے حسام کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ حسام ساکت رہ گیا، اس کے ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گئے۔ وہ لڑکی جو اس سے لڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی، آج اس کی پناہوں میں کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہی تھی۔ آئی ایم سوری حسام، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی سسکیاں فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، میں نے کتنا ظلم کیا آپ پر، آپ سب جانتے تھے، آپ نے وہ سب ثبوت دیکھے تھے، پھر بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ کیوں حسام؟ کیوں مجھے میری ہی نظروں میں گرنے سے بچایا؟ حسام نے ایک لمبا سانس لیا اور بہت آہستہ سے اسے اپنے بازو کے گرد پھیلا دیے۔ پتہ چل گیا تمہیں؟ اس کی آواز اب ریشم کی طرح نرم تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا عنایہ کہ میں تمہیں وہ گندی ڈائری دکھا کر تمہاری روح کو زخمی کر دوں گا؟ میں نے وہ ڈائری تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم خود فیصلہ کرو۔ میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ عنایہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔
اس کے گال آنسو سے بھیگ رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے نکاح اس لیے کیا نا کہ آپ میرے باپ کا بوجھ بانٹ سکیں؟ میں کتنی بیوقوف تھی، میں آپ کو اپنا دشمن سمجھتی رہی جبکہ آپ میرے سب سے بڑے محافظ تھے۔ حسام نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو پوچھے اور دوبارہ شرارت بھری لہجے میں بولا، او ہو، تو اب اعتراف جرم ہو گیا؟ اب وہ ساری FM-98 کی بہادری کہاں گئی؟ اب تو تم ایک عام سی رونے دھونے والی بیوی لگ رہی ہو۔ مجھے تو وہ عنایا پسند تھی جو مائک پر میری دھجیاں اڑاتی تھی۔ عنایا نے روتے ہوئے اسے ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ اب بھی مذاق کر رہے ہیں؟ میں یہاں مر رہی ہوں ندامت سے اور آپ کو اپنی چھیڑ چھاڑ کی پڑی ہے۔ حسام نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ ندامت کیسی عنایا؟ تم نے تو وہی کیا جو ایک بیٹی کو کرنا چاہیے تھا۔ تمہارا غصہ تمہاری محبت کی علامت تھا، اور رہی بات معافی کی تو وہ ایک شرط پر ملے گی۔ عنایا نے معصومیت سے پوچھا، کون سی شرط؟ حسام نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شرط یہ ہے کہ اب سے اس گھر میں، اس حویلی میں اور اس دل میں صرف میرا راج ہوگا۔ تمہاری یہ زبان صرف مجھ سے لڑنے کی بجائے کبھی کبھی محبت کا اقرار بھی کرے گی۔ عنایا نے شرما کر سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں نے آپ سے بہت نفرت کی تھی حسام، لیکن سچ تو یہ کہ اس نفرت کے پیچھے ہمیشہ ایک انجانی سی کشش تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں آپ کے سحر میں پھنس نہ جاؤں۔ حسام مسکرایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سحر میں تو تم اسی دن پھنس گئی تھی جب میں نے پہلی بار تمہاری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ خیر اب چلو، میٹنگ کا ستیہ ناش تو تم کر ہی چکی ہو، اب کم از کم گھر چل کر میرے لیے وہی کڑوی چائے تو بنا دو جس کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ عنایا نے آنسو صاف کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ چائے کڑوی نہیں ہوگی شاہ صاحب، اب اس میں بہت ساری چینی ہوگی۔ نہیں، مجھے تو وہی پرانی تھیکی عنایا ہی پسند ہے۔ حسام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں آفس سے باہر نکلے جہاں اب غروب ہوتے سورج کی لالی لاہور کے افق پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن آج اس رخ انتقام کی نہیں بلکہ ایک نئی اور خوبصورت شروعات کی علامت تھی۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے حسام نے شرارت سے کہا، ویسے ایک بات بتاؤ، تمہاری وہ جو ناک غصے میں سرخ ہوتی ہے نا، وہ اب بھی مجھے بہت پسند ہے۔ عنایا نے بناوٹی غصے سے اسے دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ کبھی نہیں سدھریں گے نا؟ کبھی نہیں۔ حسام نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، اگر میں سدھر گیا تو ہماری یہ خوبصورت نوک جھوک ختم ہو جائے گی اور میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ حویلی کے دروازے ان کے لیے کھلے تھے جہاں اب نفرت کی کوئی دیوار نہیں تھی، صرف ایک دوسرے کے لیے احترام اور بے پناہ محبت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہونے والی تھی۔ عنایا اب صرف ایک RJ نہیں تھی، وہ شاہ حویلی کی وہ ملکہ تھی جس نے اپنے دشمن کو اپنی محبت سے قیدی بنا لیا تھا۔